الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے ہمیں تراویح کی نماز میں تقریباً 20 پاروں کو مکمل پابندی کے ساتھ سماعت کرنے کی اللہ نے ہمیں توفیق بخشی ہے، اور چنانچہ اگر 3 حصے میں اخلاص سے دیکھا جائے تو قرآن کا جو ہے اکثر حصہ تراویح میں ہم نے سماعت کیا ہے، یعنی 20 پارے اللہ پاک نے مکمل پابندی کے ساتھ سننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے، اور بقیہ جو ہے قرآن کے ختم کے لیے جو ہے گنے چنے ایام بلکہ 11 دن جو ہے قرآن کے ختم کے لیے باقی ہیں۔ اللہ پاک جو ہے ہمیں مزید عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک نے سورتوں میں جو انبیاء کے قصوں کو جو بار بار بیان کیا ہے، اور ہر بار اللہ پاک نے جو ہے اپنے بندوں کو اسی بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ فَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ تم سب اللہ کی طرف لوٹ آؤ تاکہ تم سب جو ہے کامیاب ہو جاؤ۔ جیسا کہ اللہ پاک کا جیسا کہ ہم نے آج کی تراویح میں سنا، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو کوئی اچھائی کو لے کر آئے گا وہ اس اچھائی میں سے جو ہے وہ اپنے لیے خیر کو پائے گا، اور اگر وہ اپنے ساتھ برائی کو لے کر آئے گا تو وہ اپنے منہ کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بارے میں مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ جو بندہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ آتا ہے وہ فلاح اور کامیاب ہوتا ہے، اور جو کوئی جو ہے اس کلمے کے بغیر آتا ہے یعنی کفر کا کلمے کو اللہ پاک نے جو ہے سیئات سے گناہ سے تعبیر کرتے ہوئے فرمایا کہ جو بندہ ایمان کے بغیر آتا ہے اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے۔ اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ جو بیان کیا ہے کہ اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے لیے اللہ نے نبوت بھی عطا کیا ہے، اور اس کے پاس اللہ نے جو ہے حکمت بھی دی ہے، اور اس کے ساتھ اللہ نے اس کو سلطنت بھی دی ہے۔ سلطنت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت اور ان کی بادشاہت جو ہے انسانوں پر بھی ان کی حکومت چلتی تھی، جنات پر بھی ان کا حکم چلتا تھا، پرندوں پر بھی ان کا حکم چلتا تھا۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ اپنے پرندوں کی بھی جو ہے حاضری لیا کرتے تھے۔ جب حاضری میں ہدہد موجود نہیں تھا کہ کہا کہ وَقَالَ مَا لِيَ عَلَى الْهُدْهُدِ، کیا ہوا کہ ہدہد پرندہ نظر نہیں آتا ہے۔ چنانچہ اس واقعے سے ہمیں سبق یہی ملتا ہے کہ ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے،
اللہ پاک ہمیں جو یہ صحیح معنی میں اس بات کو سمجھنے کی توفیق بخشے۔ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ دوسرا کہلاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا کہ جو اپنے ذمے اپنے اوپر مغفرت کو لازم ہلاکت ہو بربادی ہو اس شخص کے لیے، اور کہنے والے بھی جبرائیل علیہ السلام تھے اور اس پر آمین کہنے والے بھی نبی علیہ السلام ہیں، کہ دعا دینے والے وہ بھی فرشتہ، آمین کہنے والے وہ تو دونوں جہان کے نبی، اور اس کے دعا کے قبول ہونے میں تو کوئی شک بھی نہیں۔ اللہ پاک جو ہے ہمیں اس موقع پر اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں ہدایت دے کہ یہ دوسرا عشرہ جو ہے یہ اللہ پاک اور نبی علیہ السلام نے بھی اس بات کی طرف کثرت سے تاکید کی ہے کہ اس دوسرے عشرے میں جو ہے کثرت کے ساتھ استغفار کرو، جیسا کہ استغفار کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کا بشرا ہے، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں بھی آیا تھا کہ جب اس کو ملکہ کو یہ اس بات کا احساس ہو گیا کہ میں گمراہی پر ہوں، چنانچہ اس نے کیا کیا، قالت ربی انی ظلمت نفسی، میں نے اپنے جان پر ظلم کیا ہے، لہذا اللہ کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کرنا، اپنی جو ہے آخرت بنانے کے لیے اللہ سے درخواست کرنے کے، اللہ سے اپنی التجا کرنا، یہ جو ہے اللہ کو بہت پسند ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی واقعہ آیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا فقط کہ میں نے جو ہے ظلم کر دیا اپنی جان پر، کہ میں نے ایک بے جان کے بنا ایک بے گناہ شخص کو میں نے جان سے مار دیا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کیا کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لہذا یہ انبیاء کا بھی شیوا ہے، اور قرآن بھی کہتا ہے کہ قیل یا نوح ربی، کہ نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کا عذاب طوفان آنے والا ہے، اگر تم اللہ سے توبہ کر لیں تو یہ عذاب ٹل سکتا ہے، اور قرآن ہمیں اسی بات کی ہدایت دیتا ہے کہ یہ جو رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس ماہ مبارک کو ہم جو ہے اپنے لیے اپنی اللہ سے بخشش کو ہم طلب کریں، اور جیسا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے کہا ان تعذبهم فانهم عباد، کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور دوسری جگہ پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی قوم پر ہم عذاب کو مسلط نہیں کریں گے، اور اللہ پاک نے ہمیں دوسری دعا یہ بھی سکھلائی کہ اگر تیری آپ کی امت استغفار کو اپنے ذمہ لازم کرے گی تو میں اس وقت تک آپ کی قوم پر کسی بھی عذاب کو مسلط نہیں کروں گا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام تو دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن بس ہمارے پاس ایک ہی ہتھیار موجود ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ کے عذاب کو ٹال سکتے ہیں، اور جس کے ذریعے سے ہم اللہ سے اپنی بخشش کو لازم کر سکتے ہیں، وہ ہے استغفار۔ نبی علیہ السلام نے بھی جو ہے اپنے لیے اس بات کو لازم کر دیا تھا کہ جیسا کہ احادیث کی کتب میں بھی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام روزانہ 70 یا 100 مرتبہ جو ہے استغفار کرتے تھے، اور باوجود کہ نبی علیہ السلام کے اگلے پچھلے سارے گناہ کو اللہ نے بخش دیا تھا۔ من جاء بالحسنۃ کی جو پہلی آیت میں نے جو پڑھا تھا، اس میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی اچھے کام کرتا ہے، مفسرین کرام نے کہا کہ اس سے مراد کلمہ طیبہ ہے۔ جب مفسرین نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ جو کوئی اچھے اعمال کرتا ہے، جیسا کہ اللہ پاک کا
کلام اللہ شریف میں دوسری جگہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو کوئی ایک نیکی کرتا ہے اس کے لیے 10 نیکیوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اللہ پاک نے یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ جو ہم کو دیا ہے، اس کو ہم جو ہے قدردانی کے ساتھ، اس کی کثرت کے ساتھ استغفار پڑھیں، کثرت کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھیں، کیونکہ عام دنوں کے مقابلے میں رمضان المبارک کے مہینوں میں ہمارا دل اور ہمارے جو معاملات ہیں وہ قرآن سے نزدیک رہتے ہیں، اور رمضان اور یہ قرآن اس کا گہرا بہت تعلق ہے کہ اللہ پاک نے اسی ماہ مبارک میں قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اور اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ ہم نے جو ہے لیلۃ القدر میں اس قرآن کو اتارا ہے، یعنی لوح محفوظ پر قرآن جو ہے بڑے وقت اترا، پھر اس کے بعد جو ہے نبی علیہ السلام کے خلق اکبر پر اللہ نے وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو وحی کے ذریعے نازل کیا۔ چنانچہ الغرض میرے بھائیوں کہ اللہ پاک نے کلام اللہ مجید میں کہا ہے کہ جو بندہ ایک نیکی لائے گا اس کے بدلے ہم اس کو 10 نیکیاں دیں گے۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک جو ہے اس ماہ مبارک میں ہم تمام کو کثرت کے ساتھ جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کر کے کثرت کے ساتھ استغفار پڑھنے کے ہم تمام کو توفیق اللہ تعالی بخشے۔ آخر میں آپ کو ایک حدیث بتلاتا ہوں کہ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا دوسرے عشرے میں رمضان المبارک کا جو دوسرا عشرہ ہے، اس دوسرے عشرے میں وہ اپنے لیے ایک خاص دعا پڑھتی تھی، اور اس حدیث کو بیان کرنے والے بھی خود حضرت عائشہ ہیں۔ احادیث میں جو ہے اگر کوئی کسی عمل کو بیان کرے اور خود راوی اس پر عمل نہ کرے تو وہ حدیث قابل قبول نہیں ہوتی۔ چنانچہ اس کو نقل کرنے والے امی جان ہیں، اور جب نقل کرتے ہیں تو یقیناً اس پر بھی عمل کیا ہوگا، اور دعا کیا ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا کریم، کہ اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ تو معافی کو پسند کرتا ہے اور ہم آپ سے اپنے لیے معافی کو طلب کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک جو ہے اس ماہ مبارک کو قدر کرتے ہوئے کثرت کے ساتھ استغفار، کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا۔ اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم إنا نسألك علم التوحيد وعمل الإخلاص وحسن الخاتمة۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين۔